الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد۔ کل ہم نے نفل روزوں کی فضیلت اور مسائل بیان کیے تھے، جیسے ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور کتنا اجر و ثواب ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایام 20 کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کی کیا اہمیت ہے یہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایام 20 کے روزے۔ ایام 20 سے مراد ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ ہے، اور یہ چاندنی کے خاص دن ہے، اسی لیے ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید فرماتے تھے کہ ہم ایام 20 یعنی 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرے، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ 3 روزے اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ہے ایام 20 کے روزوں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سموار اور جمعرات کا روزہ یعنی پیر اور جمعرات کی روزے کی فضیلت بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور امت کو ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کی ایک پیشی پیر اور جمعرات کو ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل کی پیشی ہو تو اس دن میں روزے سے ہوں۔ مطلب پیر اور جمعرات کے دن اعمال اوپر جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ اکبر! تو یہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ کی فضیلت تھی۔ اللہ رب کریم ہمیں پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اب ہم ان نفلی روزوں کے متفرق کچھ مسائل ذکر کریں گے، کیونکہ یہ مسائل بھی انہی روزوں کے احکام ہے، اس لیے ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ، نفلی روزہ رکھ لینے کے بعد واجب ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جائے یا فاسد کر دیا جائے تو اس کی قضا رکھنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، نفل روزہ بھی بغیر کسی عذر کے توڑنا جائز نہیں ہے، البتہ نفل روزہ فرض روزے کے مقابلے میں معمولی عذر کی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، خواتین کے لیے رمضان کے روزوں کے سوا دوسرا کوئی بھی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا مکروہ ہے، اور اگر کسی خاتون نے رکھ لیا اور شوہر نے روزہ توڑنے کا حکم دے دیا تو اس خاتون پر ضروری ہے کہ روزہ توڑ دے، پھر اس روزے کی قضا بھی شوہر کی اجازت سے کرے۔ چوتھا مسئلہ، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ، اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا اور اس کے ہاں مہمان آ گیا اور خیال یہ ہے کہ اس نے مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھایا تو یہ مہمان ناراض ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی نفلی روزہ توڑنا جائز ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایام 20، پیر اور جمعرات کا روزہ اور نفلی روزوں کے متفرق مسائل پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں اور دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔